سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ایمن کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا برتن پکڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کا روزہ تھا یا آپ پانی پینا نہیں چاہتے تھے، لیکن انکار کی وجہ سے سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے انکار روزے کی وجہ سے کیا یا آپ نے کسی اور وجہ سے انکار کر دیا تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئیں۔ وہ ناراض ہونے کا استحقاق اس لیے سمجھتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں دیکھ بھال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد سیدہ ام ایمن نے آپ کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان نواز مہمان کی خدمت میں کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو وہ روزے یا کسی بھی دیگر عذر کی بنا پر کھانے پینے سے انکار کر سکتا ہے۔ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پوری ذمہ داری سے کفالت کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ انتہائی درجہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اور یہ بھی ناراضی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ماؤں کی طرح اونچی آواز میں بولنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کرتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور ام ایمن آپ کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بھی پانی پلائیں۔ میں نے ام ایمن سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے کا حکم دے رہی ہیں، تو انہوں نے برجستہ یہ کہا، کیا میں نے ان کی خدمت نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی پلایا۔ محمد بن قیس کہتے ہیں کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، مجھے سواری عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اونٹنی کا بچہ تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی میں اونٹنی کے بچے پر سوار ہونا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ کو اونٹنی کے بچے پر ہی سوار کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاح کا ایک دل فریب انداز تھا۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی حقیقت پر مبنی تھا، کیونکہ ہر اونٹ کو اونٹنی نے ہی جنم دیا ہوتا ہے، اس لیے ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا، ثبت اللہ اقدامکم۔ وہ دراصل یہ کہنا چاہتی تھی، ثبت اللہ اقدامکم۔ سا کا لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہا تھا، فا کو سین کے بدلنے کی وجہ سے معنی مفہوم کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے ام ایمن، خاموش رہیے، آپ کی زبان میں لکنت ہے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کو کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف سلام کہا کریں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ سیدہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے سلام اللہ علیکم کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف عربی سلام کہنے کی رخصت دے دی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لکنت کی وجہ سے سلام اللہ علیکم نکلتا، دراصل وہ سلام اللہ علیکم کہنا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کیا چاہتی ہیں اور ان کی زبان سے لکنت کی وجہ سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں، اس لیے آپ نے انہیں صرف سلام کہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، انہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرتا۔